الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پھر سے ایک بار موجود ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے یا کیا اس کا حکم ہے۔ تقاضائے محبت یہی ہے کہ محبوب کی ہر دم تعریف کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریاء ہیں، تاجدار عرب و عجم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سراج المنیر ہیں، ساقِ کوثر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نور کی تخلیق کر لی تو پھر اپنے محبوب کی تعریف میں وہ مصروف ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود پاک بھیجنے لگا، اور جب اللہ اپنے محبوب کی محبت میں منتہا پر پہنچا تو پھر اللہ نے اپنی مخلوق یعنی کہ ملائکہ اور انسانوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اس حکم کے تحت انسانوں کے لیے حضور پر درود بھیجنا ضروری ٹھہرا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام بنی نوع انسان اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت نسل انسانی کو ہدایت کا راستہ دیا جس میں انسان کی فلاح ہے۔ اس لیے نسل انسانی کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی کو ظاہر کیا جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق اور اشرف الانبیاء سید المرسلین ہے، بے کسوں کا سہارا ہیں۔ اس لیے ہر سچے مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور ایسے طریقے سے کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے شکر ادا کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ درود شریف ایک ایسا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جو انسان کو آسانی سے عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو اپنی کسی نہ کسی خصوصی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا اور ان کے جائے سکونت کو حج کا مرکز بنا دیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے خطاب سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا سچا نبی تھا جن کا میں نے درجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیرت میں شمار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باکمال معجزات سے تائید کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ گویا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز کیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا، ان پر خود درود پاک پڑھنا اور اپنا شعار بنا لیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ سے یہ حکم اخذ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا کہہ کر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہر بار نام لینے یا سننے پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
جس طرح زبان سے ذکر مبارک وقت صلاۃ واجب ہے، ایسے ہی قلم سے لکھنے کے وقت بھی صلاۃ و سلام کا قلم سے لکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میں نے پوری ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم بھی اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ بے شک درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پیارا اور ٹھنڈا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ بیماری ختم ہو جائے گی، آپ جو ہیں پریشان ہیں تو پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر آپ کو کاروبار نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ان تمام مسائل کا حل ہے یہ۔ تو آپ ضرور اسے پڑھیں کیونکہ اس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں درود پاک کو، اور جہاں جہاں آپ سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیا کریں۔ بے شک اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اپنے فیملی، فرینڈ اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بات کو جان سکیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔